السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میری نظم تھی یقین کن۔ آ میں اس کو دوبارہ سے آپ سب کے لیے، اگر اس نظم کو سمجھ لیا جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی چاہت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ آپ کی چاہت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی اگر اس نظم کو سمجھ لیا جائے۔ آج کل جتنے بھی ریلیشن شپس بنتے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی کا ذریعہ موبائل فونز ہوتا ہے۔ موبائل فونز کے تھرو بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کالز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور میسیجز چل رہے ہوتے ہیں۔ میسیجز کبھی فون کالز پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ سو جاتا ہے۔ ایسی ایک کال کے بارے میں لکھ رہا تھا۔ اچھا، اگر دو بندوں میں بات ہو رہی ہے، ایک بندہ اگر سو جائے تو ہوتا یوں ہے کہ دوسرا بندہ اگر نارمل کوئی انسان ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک دو میسج لکھ دیتا ہے کہ آپ سو گئے تھے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ، صبح بات ہوگی۔ اگر اس کی جگہ کوئی دیوانہ بیٹھا ہو تو دیوانہ کیا کرے گا؟ دیوانہ اپنی سانسیں روک کر اس کال پر بیٹھا رہے گا اور دوسرے کی سانسیں سنتا رہے گا۔ تو ایسی ہی ایک کال کے بارے میں لکھ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے نظم کے بیچ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ چاہتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں، محبتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس پہ جب سوچتے سوچتے ایک پوائنٹ آیا کہ ایک حدیث قدسی ذہن میں آئی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے نہ چاہا جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں تجھے جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ رب کی جو چاہت ہے وہ وہی ہے جو رب کے احکامات ہیں، جو شریعت ہے۔ ہماری چاہتیں لامحدود ہوتی ہیں۔ ہم اپنی چاہتوں میں جب رب کے اس دائرے سے باہر جاتے ہیں تب ہماری پکڑ ہوتی ہے، اور رب کہتا ہے کہ میری چاہت کو کراس کر کے تم اپنی چاہت کو کیسے حاصل کر لو گے۔ اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو آپ کی چاہتیں آسانی سے رب آپ کے حوالے کر سکتا ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ تو نظم کچھ ایسی تھی کہ وہ میری چاہت میں کھو چکی تھی، کہ میری باتوں سے اتنا بیزار ہو چکی تھی، میں اس کو آواز دے رہا تھا، وہ سو چکی تھی۔ وہ میری چاہت میں کھو چکی تھی کہ میری باتوں سے اتنا بیزار ہو چکی تھی، میں اس کو آواز دے رہا تھا، وہ سو چکی تھی۔ وہ سو چکی تھی، میں اس کی سانسوں میں اپنی چاہت کو کھوجتا تھا۔ مجھے خبر تھی وہ چاہتی ہے، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کہہ دے وہ چاہتی ہے، مگر اسے تو ہزار خدشوں، ہزار رنگوں کے وسوسوں نے جکڑ رکھا تھا، اور اس کے قدموں کو بے یقینی کی کیفیت نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ میری گہری اداس آہوں پہ مجھ سے ہر بار پوچھتی تھی، یہ کیا ہو کرتے تم اس قدر سرد آہ کیوں ہو بھرتے؟ تو میں سوچتا تھا کہ کیا بتاؤں، میں سوچتا تھا کہ کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں کہ اپنی آنکھوں میں اتنی سکت کہاں سے لاؤں کہ تیرے خوابوں کو سہ سکی۔ انسان کبھی کبھی خواب اتنے بڑے دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، خواب بہت بڑے دیکھ لیتا ہے، خواب بہت بڑے دیکھ لیتا ہے، آنکھیں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔
میں سوچتا تھا کہ کیا بتاؤں کہ اپنی آنکھوں میں اتنی سکت کہاں سے لاؤں کہ تیرے خوابوں کو سہ سکیں یہ، مگر نہ جانے ہمارے دل میں بس ایک پختہ یقین کن ہے، اسی پہ جو کہ ان آسمانوں کی وسعتوں کا بنانے والا، زمیں کی گہرائیوں میں حشرات کا پیٹ بھرنے والا، وہ جو کہ ترش اور میٹھے پانی کے ساتھ دریا بہا رہا ہے، وہ جس کی کن سے ہر ایک ذرہ، اسی کی کن سے ہر ایک نظارہ، اسی کی کن سے ہے چاند سورج، اسی کی ایک کن سے ہر ستارہ، مگر نہ جانے ہمارے دل میں بس ایک پختہ یقین کن ہے، اسی پہ جو کہ ان آسمانوں کی وسعتوں کا بنانے والا، زمیں کی گہرائیوں میں حشرات کا پیٹ بھرنے والا، وہ جو کہ ترش اور میٹھے پانی کے ساتھ دریا بہا رہا ہے، میرا رب جس کی قدرت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے، جس نے بے سہارا اس آسمان کو کھڑا کر دیا ہمارے سروں پر، اتنی بڑی زمین بچھا دی، وہ جو حشرات کا پیٹ بھی بھرتا ہے، رزق دیتا ہے زمین کی تہ کے اندر، میرا وہ رب جو دو رنگ کے پانیوں کو ساتھ بہا دیتا ہے، دو ذائقے، دو رنگ کے پانی ساتھ ساتھ بہتے ہیں، جن میں سے ایک قطرے کو بھی حکم نہیں، اذن نہیں کہ دوسری طرف چلا جائے۔ قرآن میں یہ لکھا جاتا ہے، آج کل آپ نے اس کی ویژولز دیکھی ہوں گی، وہ جو کہ ترش اور میٹھے پانی کے ساتھ دریا بہا رہا ہے، وہ جس کی کن سے ہر ایک ذرہ، اسی کی کن سے ہر ایک نظارہ، اسی کی کن سے ہے چاند سورج، اسی کی کن سے ہر ستارہ، وہ میری چاہت کو جانتا ہے، وہ میری چاہت کو جانتا ہے، وہ کرنا چاہے تو مجھ کو میری تمام چاہت میں مات دے دے، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ چاہے، وہ میری چاہت میں کو جانتا ہے، وہ کرنا چاہے تو مجھ کو میری تمام چاہت میں مات دے دے، میرا رب جس کی قدرت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ وہ میرے دل میں اٹھتی ہر امنگ کو، ہر خواہش کو، میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہر سوچ کو جانتا ہے، وہ میری چاہت کو جانتا ہے، وہ کرنا چاہے تو مجھ کو میری تمام چاہت میں مات دے دے، کیونکہ حدیث قدسی یہی کہتی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے نہ چاہا جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں تجھے جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، وہ میری چاہت کو جانتا ہے، وہ کرنا چاہے تو مجھ کو میری تمام چاہت میں مات دے دے، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ چاہے، میں اپنی چاہت میں اس کی کن کا منتظر ہوں، میں اپنے جذبوں کی ساری سچائیوں سے واقف ہوں، اور مجھ کو گما نہیں ہے، یقین کن ہے، گما نہیں ہے، یقین کن ہے، یقین کن ہے، یقین کن ہے، یقین کن ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سننے کے لیے۔ ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو، اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آسانیوں میں رکھے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے ضروری اور سب سے اہم دعا ہمیشہ کی طرح، یا اللہ پاک ہم سب انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ پاک ہم پر کبھی بھی کسی بھی صورت ہدایت کے دروازے بند نہ کرے، آمین یا الہ العالمین۔ اللہ حافظ۔